اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے بارے میں سوالات اور ہر سوال کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں۔ سیرت کی وضاحت کے تحت محدثین اور فقہا کن عنوانات پر بحث کرتے تھے؟ محدثین اور فقہا مغازی و سیر کے عنوان کے تحت غزوات اور اس کے متعلقات پر بحث کرتے تھے۔ سیرت نبویہ کی کتابوں میں کن کن چیزوں کو شامل کیا گیا ہے؟ سیرت النبی کی کتابوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے تمام مراحل، آپ کی ذات و صفات اور انسانی و نبوی معاملات شامل کیے گئے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے کا کون سا واقعہ سیرت میں شامل ہے؟ اعلان نبوت سے پہلے کے تمام واقعات جیسے جبل حرا سے غار حرا تک سیرت میں شامل ہیں۔ سیرت کے ابواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے کون سے لمحات شامل کیے گئے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے جیسے غار ثور تک کا سفر سیرت کے ابواب میں شامل کیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں کون سی جگہ ذکر کی گئی ہیں؟ مکہ کی چراگاہوں سے ملک شام کی تجارت گاہوں تک کی جگہ ذکر کی گئی ہیں۔ ازواج مطہرات کی زندگی کے کون سے پہلو سیرت میں شامل ہیں؟ ازواج مطہرات کی خلوت گاہوں سے متعلق پہلو سیرت میں شامل ہیں۔ اسلامی غزوات کی کیا اہمیت سیرت میں ہے؟ اسلامی غزوات کی رمز گاہیں سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہم حصے ہیں۔ خلفائے راشدین کی کتابی زندگی پر سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیا اثرات ہیں؟ خلفائے راشدین کی کتابی زندگی پر سیرت نبویہ کے نقش و نگار چمکتے اور مہکتے ہیں۔ سیرت نبویہ کے مضامین کی کیا حیثیت ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے مضامین شجرہ خلد کے شاخوں، پتوں، پھولوں اور پھلوں کی طرح ہیں۔ ملک عرب کہاں واقع ہے؟
ملک عرب بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں انسانی زندگی کے کون سے معاملات شامل کیے گئے ہیں؟ سیرت نبویہ میں انسانی زندگی کے تمام معاملات شامل کیے گئے ہیں۔ نبوت کے معجزات کو کس کتاب میں شامل کیا گیا ہے؟ نبوت کے معجزات کو سیرت النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی کتابوں میں شامل کیا گیا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتابوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دن رات کے کون سے پہلو شامل ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دن رات کے تمام پہلو سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتابوں میں شامل ہیں۔ سیرت نبویہ کی کتابوں میں کون سی واقعات سیرت کا حصہ ہیں؟ حرم کعبہ سے طائف کے بازار تک کے تمام واقعات سیرت کا حصہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کچھ پڑھا یا سنا اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، بیان کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے، آمین۔ اور آپ لوگ بھی ہماری اصلاح فرما کر شکریہ کا موقع دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزیرۃ العرب کو جزیرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جزیرۃ العرب کو 3 طرف سے سمندر اور ایک طرف دریائے فرات نے گھیر رکھا ہے، اس لیے اسے جزیرہ کہا جاتا ہے۔ جزیرۃ العرب کے شمال میں کون سے علاقے ہیں؟ جزیرۃ العرب کے شمال میں شام اور عراق واقع ہیں۔ بحر احمر بحیرہ قلزم مکہ معظمہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ بحر احمر مکہ معظمہ سے تقریباً 77 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جزیرۃ العرب کے جنوب میں کون سا سمندر واقع ہے؟ جزیرۃ العرب کے جنوب میں بحر ہند واقع ہے۔ جزیرۃ العرب کے مشرق میں کون سی خلیجیں واقع ہیں؟ جزیرۃ العرب کے مشرق میں خلیج عمان اور خلیج فارس واقع ہیں۔ جزیرۃ العرب کی زمین کا بڑا حصہ کس چیز پر مشتمل ہے؟ جزیرۃ العرب کی زمین کا بڑا حصہ پہاڑوں اور ریگستانی صحراؤں پر مشتمل ہے۔ علماء جغرافیہ نے جزیرۃ العرب کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ علماء جغرافیہ نے جزیرۃ العرب کو 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔
جزیرۃ العرب کے کون سے حصے کو تہامہ کہا جاتا ہے؟ جزیرۃ العرب کے ساحل سمندر کے نشیب میں واقع حصے کو تہامہ کہا جاتا ہے۔ جزیرۃ العرب کے مغربی حصے میں کون سا علاقہ واقع ہے؟ جزیرۃ العرب کے مغربی حصے میں حجاز واقع ہے۔ حجاز کو حجاز کیوں کہا جاتا ہے؟ حجاز کو حجاز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تہامہ اور نجد کے درمیان حاجز اور حائل ہے۔ حجاز کے کون سے مقامات تاریخ اسلام میں مشہور ہیں؟ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بدر، احد، خیبر، طائف، تبوک، یہ مقامات تاریخ اسلام میں مشہور ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر کون سا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر مدین ہے۔ مقام ہجر میں کس قوم کی بستیوں کے آثار موجود ہیں؟ مقام ہجر میں قوم سمود کی بستیوں کے آثار موجود ہیں۔ طائف حجاز میں کیوں مشہور ہے؟ طائف حجاز میں اپنی سردی اور سرسبزی اور بیوہ جات کی وجہ سے مشہور ہے۔ مکہ مکرمہ کے مشرق میں کون سا پہاڑ واقع ہے؟ مکہ مکرمہ کے مشرق میں جبل ابو قبیس واقع ہے۔ مکہ مکرمہ کے مغرب میں کون سا پہاڑ واقع ہے؟ مکہ مکرمہ کے مغرب میں جبل قیقعان واقع ہے۔ مکہ مکرمہ کن چیزوں سے گھرا ہوا ہے؟ مکہ مکرمہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور ریتیلے میدانوں سے گھرا ہوا ہے۔ حجاز کا سب سے زیادہ سرسبز مقام کون سا ہے؟ حجاز کا سب سے زیادہ سرسبز مقام طائف ہے۔ جزیرۃ العرب میں زراعت کی زمینیں کم کیوں ہیں؟ جزیرۃ العرب میں پہاڑوں اور صحراؤں کی زیادتی کی وجہ سے زراعت کی زمینیں کم ہیں۔ بحر احمر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بحر احمر کو عربی میں بحیرہ قلزم کہتے ہیں۔
مکہ مکرمہ کے مشہور مقامات کون سے ہیں؟ مکہ مکرمہ کے مشہور مقامات میں کعبہ معظمہ، صفا و مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، غار حرا، غار ثور اور جبل تیم شامل ہیں۔ مکہ مکرمہ کی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ کی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ جدہ ہے۔ مکہ مکرمہ سے جدہ کا فاصلہ کتنا ہے؟ مکہ مکرمہ سے جدہ کا فاصلہ تقریباً 54 کلومیٹر ہے۔ مسلمان حج کے لیے مکہ مکرمہ کس راستے سے آتے ہیں؟ مسلمان حج کے لیے خشکی، بحری اور ہوائی راستوں سے مکہ مکرمہ آتے ہیں۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے کتنے فاصلے پر واقع ہے؟ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 320 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کتنے سال قیام فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار کہاں واقع ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار مسجد نبوی کے اندر واقع ہے۔ احد کا پہاڑ مدینہ منورہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ احد کا پہاڑ مدینہ منورہ سے تقریباً 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جنگ احد میں کون سی مشہور شخصیت شہید ہوئی؟ جنگ احد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ مسجد قباء مدینہ منورہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ مسجد قباء مدینہ منورہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مسجد قباء کس نے تعمیر فرمائی؟ مسجد قباء حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تعمیر فرمائی۔ مدینہ منورہ کی بندرگاہ کون سی ہے؟ مدینہ منورہ کی بندرگاہ ینبوع ہے۔ ینبوع مدینہ منورہ سے کتنے فاصلے پر واقع ہے؟ ینبوع مدینہ منورہ سے 117 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلا قیام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہاں فرمایا؟ مدینہ منورہ میں سب سے پہلا قیام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد قباء میں فرمایا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کب ہوئی؟
مسجد نبوی کی تعمیر ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ مسجد نبوی کے اندر کس مقام کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے؟ مسجد نبوی کے اندر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے مزار کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد قباء کی تعمیر کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟ مسجد قباء کی تعمیر کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ کے کون سے مقام پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار مقدس ہے؟ مدینہ منورہ کے مسجد نبوی کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار مقدس ہے۔ عرب کی جغرافیائی اہمیت کیا ہے؟ عرب تین بر اعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے وسط میں واقع ہے۔ تمام دنیا کی ہدایت کے لیے کون سی جگہ بہترین مرکز ہے؟ تمام دنیا کی ہدایت کے لیے ملک عرب بہترین مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو کہاں پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا فرمایا۔ ملک عرب کی سیاسی حالات حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کے وقت کیا تھی؟ ملک عرب کی سیاسی حالات یہ تھی کہ جنوبی حصے سلطنت حبشہ کے قبضے میں تھے، مشرقی حصے سلطنت فارس کے قبضے میں تھے اور شمالی حصہ سلطنت روم کے زیر اثر تھا۔ ملک عرب کی آزادی کی اصل وجہ کیا تھی؟ ملک عرب کی آزادی کی اصل وجہ سلطنتوں کی باہمی رقابتیں تھیں۔ عرب کی اخلاقی حالات حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت سے پہلے کیسی تھی؟ عرب کی اخلاقی حالات نہایت ہی ابتر اور بدتر تھی اور جہالت نے ان میں بت پرستی کو جنم دے دیا تھا۔ عرب کے لوگ کس طرح کے معبودوں کی عبادت کرتے تھے؟ عرب کے لوگ پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا اور مٹی و پتھر کی مورتیوں کی عبادت کرتے تھے۔ عرب کے لوگوں میں کون سی خرابیاں عام تھی؟ عرب کے لوگوں میں قتل، رہزنی، شراب نوشی، حرام کاری اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا عام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بانی کعبہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بانی کعبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کے
شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ عرب کے لوگ مظاہر فطرت کی کن چیزوں کو معبود سمجھتے تھے؟ عرب کے لوگ مظاہر فطرت کی چیزوں جیسے پتھر، درخت، چاند، سورج اور پہاڑ کو معبود سمجھتے تھے۔ عرب کے لوگوں کے اعمال و افعال کی حالت کیسی تھی؟ عرب کے لوگوں کے اعمال و افعال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ عرب کے لوگوں میں عورتوں کے ساتھ کیا برتاؤ عام تھا؟ عرب کے لوگ عورتوں کو اغوا کرتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ عرب کے لوگ کن برے کاموں میں ملوث تھے؟ عرب کے لوگ عیاشی، فحش گوئی اور دوسرے گندے اعمال میں ملوث تھے۔ عرب کی سیاسی پوزیشن کیسی تھی؟ عرب کی سیاسی پوزیشن مختلف سلطنتوں کے قبضے اور باہمی رقابتوں کے بااثر غیر مستحکم تھی۔ ملک عرب کو جزیرۃ العرب کیوں کہا جاتا ہے؟ ملک عرب کو جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سمندر اور دریاؤں سے گھرا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ملک عرب کے 3 بڑے حصے کس کے قبضے میں تھے؟ حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ملک عرب کا جنوبی حصہ حبشہ کے، مشرقی حصہ فارس کے اور شمالی حصہ روم کے قبضے میں تھا۔ عرب کے لوگوں کی عقائد کیسی تھی؟ عرب کے لوگوں کے عقائد خراب اور بت پرستی پر مبنی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ حضرت بی بی ہاجرہ کون تھی؟ حضرت بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی۔ عرب کے لوگوں کی جہالت نے کیا اثرات چھوڑے؟ عرب کے لوگوں کی جہالت نے بت پرستی کو جنم دیا اور انہیں توہم پرست بنا دیا۔ عرب کے لوگوں کی سرشت میں کون سے گندے اعمال شامل تھے؟ عرب کے لوگوں کی سرشت میں قتل، رہزنی، حرام کاری اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا شامل تھا۔ عرب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کون سا مقام سب سے موزوں تھا؟ عرب مکہ ہی حضور خاتم النبیین کے لیے سب سے موزوں اور مناسب مقام تھا۔
عرب کا زمانہ نبوت میں افریقہ، یورپ اور ایشیا کی سلطنتوں سے کیا تعلق تھا؟ عرب کا تعلق افریقہ، یورپ اور ایشیا کی بڑی سلطنتوں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین کو کس خطے میں پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے جنوبی حصے پر کس کا قبضہ تھا؟ عرب کے جنوبی حصے پر سلطنت حبشہ کا قبضہ تھا۔ عرب کے مشرقی حصے پر کس سلطنت کا قبضہ تھا؟ عرب کے مشرقی حصے پر سلطنت فارس کا قبضہ تھا۔ عرب کے شمالی حصے پر کس سلطنت کا اثر تھا؟ عرب کے شمالی حصے پر سلطنت روم کی مشرقی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کا اثر تھا۔ عرب کی آزادی کی اصل وجہ کیا تھی؟ عرب کی آزادی کی اصل وجہ بڑی سلطنتوں کی باہمی رقابتیں تھیں۔ عرب کی اخلاقی حالت کس طرح کی تھی؟ عرب کی اخلاقی حالت نہایت ہی ابتر اور بدترین تھی۔ عرب میں بت پرستی کی کیا وجہ تھی؟ جہالت نے عرب میں بت پرستی کو جنم دے دیا تھا۔ عرب کے لوگ کن مظاہر فطرت کی عبادت کرتے تھے؟ عرب کے لوگ پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ اور دریا کی عبادت کرتے تھے۔ عرب کے لوگوں کا عقائدی اور عملی حال کیسا تھا؟ عرب کے لوگوں کا عقائدی اور عملی حال بے حد بگڑا ہوا اور برا تھا۔ عرب میں کون کون سے برے اعمال عام تھے؟ عرب میں قتل، رہزنی، جوا، شراب نوشی، حرام کاری اور عورتوں کو اغوا کرنا عام تھا۔ عرب میں لڑکیوں کے ساتھ کیا ظلم کیا جاتا تھا؟ عرب میں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت بی بی ہاجرہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کو
اور کہاں بسایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ کو مکہ میں بسایا۔ عرب کی آزادی کے لیے کون سی سلطنتیں کوشش کر رہی تھیں؟ سلطنت حبشہ، سلطنت فارس اور سلطنت روم عرب پر قبضہ کرنے کے لیے کوشش کر رہی تھیں۔ عرب کی بدترین حالت کس نے ان پر مسلط کی؟ عرب کی بدترین حالت بت پرستی اور جہالت نے ان پر مسلط کی۔ عرب کے لوگوں کی سرشت میں کون سے گندے اعمال شامل تھے؟ عرب کے لوگوں کی سرشت میں قتل، جوا، حرام کاری اور عیاشی شامل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس بیٹے نے کعبہ کی بنیاد رکھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہاں آباد کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں آباد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند کا نام کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو کون سا ملک عطا فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ملک شام عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کا کیا نام تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کا نام حضرت قطورہ تھا۔ دو اور بیویاں تھیں، ان کے نام حضرت ہاجرہ اور حضرت بی بی سارہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تیسری بیوی کی اولاد کو کون سا علاقہ عطا فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یمن کا علاقہ عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہوئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کہاں تک پھیلی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تمام عرب میں پھیل گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کس فرزند کا نام کیدار تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام کیدار تھا جو کہ بہت مشہور ہوئے۔ حضرت کیدار کی اولاد کہاں آباد رہی؟
حضرت کیدار کی اولاد خاص مکہ میں آباد رہی۔ حضرت کیدار کی اولاد نے کیا کام انجام دیا؟ حضرت کیدار کی اولاد نے ہمیشہ کعبہ معظمہ کی خدمت کی۔ عدنان کون تھے؟ عدنان حضرت کیدار کی اولاد میں سے ایک اولو العزم شخص تھے۔ عدنان کی اولاد میں کون سا شخص جاہ و جلال والا پیدا ہوا؟ عدنان کی اولاد میں قصی جاہ و جلال والا شخص پیدا ہوا۔ قصی نے مکہ مکرمہ میں کس چیز کی بنیاد رکھی؟ قصی نے مکہ مکرمہ میں مشترکہ حکومت کی بنیاد رکھی۔ قصی نے مکہ میں کس سال سلطنت قائم کی؟ قصی نے 440 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں سلطنت قائم کی۔ قصی نے قومی مجلس کو کیا نام دیا؟ قصی نے قومی مجلس کا نام دار الندوہ رکھا۔ قصی نے قومی جھنڈے کو کیا نام دیا؟ قصی نے قومی جھنڈے کو لیوا کا نام دیا۔ قصی نے کتنے عہدے قائم کیے؟ قصی نے 4 عہدے قائم کیے۔ قصی کے بعد ان کے فرزند کون جانشین ہوئے؟ قصی کے بعد ان کے فرزند عبد مناف جانشین ہوئے۔ حضرت عبداللہ کس کے فرزند تھے؟ حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے فرزند تھے۔ حضرت عبداللہ کے کس فرزند کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ کے فرزند حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔